اللہ رب العالمین ایمان والوں کے اور علم والوں کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، اونچا کر دیتا ہے۔ تو خصوصاً علم والوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے درجات کی بلندی کے ساتھ۔ یہ علم کی فضیلت، اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے حقیقی معنی میں ڈرے گا کون؟ علم والا۔ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتے، بڑا فرق ہے دونوں۔ یہاں تک کہ فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اہل علم کا تذکرہ کہاں کیا ہے؟ اللہ نے گواہی دی اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اور فرشتوں نے بھی اس بات کی گواہی دی، اور علم والوں نے بھی اس بات کی گواہی دی۔ اللہ کی گواہی کے ساتھ ہی علم کا بڑا مقام ہے۔ توحید کو حقیقی معنی میں کون بولے گا؟ علم والا بولے گا۔ یہ اللہ نے فضیلت دیکھیں، کوئی شخص اگر علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے، کوئی راستہ طے کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے مقام کو کہاں پہنچا دیتا ہے؟ اس کے اس کام کی وجہ سے کہ علم کے لیے چل پڑا ہے، جنت کا راستہ اللہ گویا کہ وہ علم کے لیے نہیں چلا ہے، وہ جنت کے لیے چلا ہے۔ علم کا یہ مقام، اور اس بات کو اور مضبوطی کے ساتھ پیش کیا گیا کہ جو نکلا علم حاصل کرنے کے لیے، وہ اللہ کا راستہ، جو علم کی طلب میں نکلا ہے، اب وہ عام آدمی نہیں ہے، وہ اللہ کے راستے کا مسافر ہے۔ اللہ کا راستہ کیا بات، اور اللہ کا راستہ جنت کا راستہ۔ بلکہ ایک حدیث میں کہا گیا کہ وہ اللہ کے راستے میں اس وقت تک رہے گا جب تک کہ واپس پلٹ کے اپنے گھر نہ آ جائے۔ 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال اگر وہ طلب علم کے لیے نکلا اور واپس نہیں آئے، وہ فی سبیل اللہ ہی میں، اللہ کے راستے ہی میں ہے، وہ اس بیچ میں اس کو موت آئے گی تو وہ شہادت کی موت نصیب ہوگی، اس کو اس کی جنت ملے گی، اس کو جنت ملے گی۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ معزز حاضرین، ہر قسم کی حمد و ستائش، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے اور سارے جہان کا رب ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ ماہ مبارک رمضان رواں دواں ہے، اور اس ماہ مبارک میں علم کا خزانہ قرآن کریم کا نزول ہوا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ بلکہ اگر باریکیوں کے ساتھ دیکھا جائے تو اس رمضان کے مہینے کو جو فضیلت حاصل ہے، اس کے پیچھے کا راز یہ قرآن کریم ہے جو اس مہینے میں نازل ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اس ماہ مبارک کی ایک عظیم رات جسے ہم اور آپ لیلۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں، اس رات کا مقام اور مرتبہ بھی دوسری راتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے کہ اس رات میں اللہ کی عظیم کتاب علم کا خزانہ قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور لیلۃ القدر کتنی عظیم رات ہے معلوم ہے؟
وہ عظیم رات جو 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے. 1000 مہینے سے بھی زیادہ بہتر ہے وہ رات. اس رات کی عبادت، اس رات میں قرآن نازل ہوا. اور قرآن کیا ہے؟ علم کا خزانہ. مذہب اسلام نے علم کا جو مقام اور مرتبہ بیان کیا ہے، آپ دنیا کے کسی بھی مذہب میں اس مقام اور مرتبے کو نہیں دیکھ سکتے، نہیں پا سکتے. چنانچہ آپ غور کریں تو اس علم کے خزانہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے انسانیت کی تاریخ کی ابتدا کو بیان کرتے ہوئے علم کا تذکرہ کیا کہ انسانیت کی تاریخ کی ابتدا ہو رہی تھی، اور اس وقت بھی اللہ رب العالمین نے علم کی فضیلت بیان کر دی. کیسے؟ اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، انسان. اس انسان کے کچھ صفات بھی اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بتایا ہوگا. تبھی فرشتوں نے سوال رکھ دیا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ ایسی مخلوق کو آپ پیدا کریں گے جو فساد مچائے گی اور خون بہائے گی. تو ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر حمد و ثنا کی بات ہو، تسبیح و تحمید کی بات ہو، عبادت کی بات ہو، تو ہم فرشتوں کی جماعت تو اس کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں اور اسی میں مصروف ہیں. فرشتہ بھی ایک بہت بڑی مخلوق ہے اللہ کی، بڑی تعداد میں یہ مخلوق اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہے. ہم آپ سوچ نہیں سکتے کتنی تعداد میں فرشتے موجود ہیں. تو فرشتوں نے یہی کہا کہ ہم لوگ تو تسبیح و تحمید میں، تعریف و عبادت میں لگے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین، تو ایسے لوگوں کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے، ایسے مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اب علم کے ذریعے سے فرشتوں کے سامنے انسان کی فضیلت کو اللہ رب العالمین ثابت کر رہا ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، تمام چیزوں کا نام اللہ نے آدم علیہ السلام کو پہلے سے بتا دیا، جانکاری میں دے دی، سکھا دیا. اور اس کے بعد فرشتوں سے سوال کیا انبئونی باسماء ہؤلاء، ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ. فرشتوں کو معلوم ہی نہیں تھا. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ تو پاک ہے، ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے سکھایا. یہ ساری چیزیں تو ہم کو معلوم نہیں ہیں، ان سب چیزوں کے نام، کیونکہ ہم نے تم سے سکھائی نہیں. اللہ رب العالمین نے آدم کو بلایا کہ آدم آؤ، انبئہم باسمائہم، تم ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھا دیا تھا، انہوں نے ساری چیزوں کے نام بتا دیا. فلما انبأہ، جب سب چیزوں کا نام بتا دیا تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم لوگ کہہ رہے تھے کیسی مخلوق پیدا کرو گے، اللہ دیکھو جن چیزوں کے نام تم نہیں بتا سکے اس نے بتا دیا، اللہ ہی نے سکھایا تھا. لیکن یہاں پہ صرف اور صرف علم کی فضیلت اللہ ثابت کر رہا ہے. علم کے ذریعے سے ہی آدم علیہ السلام کو اونچا دکھا رہا ہے اور فرشتوں سے کہہ رہا ہے انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. آسمان اور زمین کی پوشیدہ تمام چیزوں کو ہم جانتے ہیں، تم جو ظاہر کرتے ہو، تم جو چھپاتے ہو، سب چیز ہمیں معلوم. بہرحال اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی فضیلت ثابت کی علم کے ذریعے سے. تو اصل میں کیا چیز اہم ہے؟ علم. آدم علیہ السلام اہم نہیں ہے، اصل چیز کیا ہے؟ علم اہم ہے، جو آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے دیا، جس کی وجہ سے وہ اہم ہو گئے. اسی طریقے سے اس علم کے ذخیرہ قرآن کریم، جو آسمانی کتاب میں سب سے افضل کتاب، اس کی پہلی وحی میں بھی اللہ رب العالمین نے علم ہی کا تذکرہ کیا ہے. 5 آیتیں
سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے نازل کیا، اور ان 5 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کیسے کیسے علم کا تذکرہ کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ آپ اگر غور کریں گے تو 5 آیت میں صرف علم ہی کی بات ہو رہی ہے، علم اور اس کی گہرائی کی بات ہو رہی ہے، اس میں پڑھنے کی بات ہو رہی ہے۔ 2 مرتبہ کہا جا رہا پڑھو، پڑھنا یہ علم سے تعلق رکھتا ہے۔ اور خلق الانسان من علق، انسان کو اللہ نے خون کے ایک لوتھڑے سے پیدا کیا، کتنی باریک بات اللہ بتا رہا ہے، یہ بھی علم ہے۔ سائنس کے ایک اہم چیپٹر کو اللہ نے یہاں کھول دیا ہے، علم۔ الذی علم بالقلم، قلم سے سکھایا اللہ نے، قلم کا بھی تعلق علم سے، اور علم کا تو تذکرہ ہو ہی رہا ہے کئی بار۔ الذی علم بالقلم، وہ اللہ جس نے قلم کے ذریعے سکھایا، تو قلم بھی یہ علم ہی کا ایک حصہ ہے، اسی سے جڑی ہوئی چیز۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو نہیں جانتا تھا۔ تو 5 آیات جو سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اس میں اگر آپ غور کریں گے تو صرف علم ہی علم کی بات ہو رہی ہے۔ آپ یہی سے سمجھ سکتے ہیں کہ مذہب اسلام میں علم کس مقام پہ پہنچا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ غلطی کر بیٹھتے ہیں جب وہ یہ تقسیم کرتے ہیں کہ دینی علم اور دنیاوی علم، دینی علم اور دنیاوی علم، ایسی تقسیم اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں تقسیم علم کی دوسری طرح سے ہے، اور وہی تقسیم ہمیں اور آپ کو بھی ذہن میں محفوظ کر لینی چاہیے، اور اسی کو بیان کرنا چاہیے لوگوں کے بیچ میں۔ جب دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم آپ کہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ مذہب اسلام میں دنیاوی تعلیم کی کوئی جگہ نہیں ہے، یہ دین سے ہٹ کر کے کوئی چیز ہے، جبکہ اسلام نے ایسی تقسیم کہیں کری نہیں ہے، یہ ہم نے اور آپ نے کر دیا ہے، دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم۔ مذہب اسلام نے تعلیم کی قسم بیان کرتے ہوئے کیا کہا؟ نفع بخش علم اور غیر نافع علم، نفع پہنچانے والا علم اور وہ علم جو نفع نہ پہنچائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اللہ سے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے ایسا علم چاہتا ہوں جس سے فائدہ ہو، نفع پہنچانے والا علم مجھے دے دے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صلی اللہ سے مانگو علما نافعا، نفع بخش علم، وتعوذوا باللہ من علم لا ينفع، اور اللہ کی پناہ طلب کرو ایسے علم سے جو نفع نہ پہنچائے۔ تو دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم یہ اسلام کی تقسیم نہیں ہے، اسلام میں دینی تعلیم بھی موجود ہے اور اسلام میں دنیاوی تعلیم بھی موجود ہے، بس ایک شرط کے ساتھ، دینی تعلیم بھی موجود ہو اسلام میں تو نفع بخش ہو، اور دنیاوی تعلیم بھی اگر پائی جائے تو نفع بخش ہو، انسانیت کے فائدے کے لیے۔ یہ ہے اسلام کی تقسیم۔ بڑی فضیلت اسلام نے بیان کی ہے تعلیم کی۔ میں سرسری طور پہ کچھ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں آپ اس کو سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے علم اور اہل علم کی کیا فضیلت بیان کی۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ رب العالمین تم میں سے ایمان والوں کے اور علم والوں کے، اسپیشلی علم والوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، ایمان والوں کے اور علم والوں کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، اونچا کر دیتا ہے۔ تو خصوصاً علم والوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے درجات کی بلندی کے ساتھ، یہ علم کی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کہا قرآن مقدس کے اندر، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی اصل میں اللہ سے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔
اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے حقیقی معنی میں ڈرے گا کون؟ جو علم والا ہو. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتے، بڑا فرق ہے دونوں میں. یہاں تک کہ فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اہل علم کا تذکرہ کہاں کیا ہے؟ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم، اللہ نے گواہی دی اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اور فرشتوں نے بھی اس بات کی گواہی دی، اور علم والوں نے بھی اس بات کی گواہی دی. اللہ کی گواہی کے ساتھ ہی علم والے، بڑا مقام ہے بھائی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں. توحید کو حقیقی معنی میں کون بولے گا؟ علم والا بولے گا. یہ اللہ نے بیان، اللہ گواہی دیتا ہے، فرشتے گواہی دیتا ہے، اور علم والے گواہی دیتے. علم کی بات آئی، فضیلت دیکھیں آپ. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، کوئی شخص اگر علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے، کوئی راستہ طے کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے مقام کو کہاں پہنچا دیتا ہے؟ سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اس کے اس کام کی وجہ سے کہ علم کے لیے چل پڑا ہے، جنت کا راستہ اللہ آسان کر دیتا. گویا کہ وہ علم کے لیے نہیں چلا ہے، وہ جنت کے لیے چلا ہے. علم کا یہ مقام، جو علم کے لیے چل پڑا وہ علم کے لیے نہیں چلا، اصل میں وہ جنت کے لیے چل پڑا ہے. یہ اس حدیث کا مفہوم. اور اس سے بھی بڑھ کر کے اس بات کو اور مضبوطی کے ساتھ پیش کیا گیا کہ من خرج فی طلب العلم، جو نکلا علم حاصل کرنے کے لیے، فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے. فی سبیل اللہ سمجھتے ہیں؟ فی سبیل اللہ میں موت آ گئی تو شہید ہو جائیں گے آپ، اور شہید کا مقام کیا ہے بھائی؟ جنت. من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ، جو علم کی طلب میں نکلا ہے، اب وہ عام آدمی نہیں ہے، وہ اللہ کے راستے کا مسافر ہے. اللہ کا راستہ کیا بات ہے! اور اللہ کا راستہ وہ جنت کا راستہ ہے. بلکہ ایک حدیث میں کہا گیا کہ وہ اللہ کے راستے میں اس وقت تک رہے گا جب تک کہ واپس پلٹ کے اپنے گھر نہ آ جائے. حتی یرجع، جب تک واپس لوٹ کر کے نہ آ جائے. 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال اگر وہ طلب علم کے لیے نکلا اور واپس نہیں آئے، وہ فی سبیل اللہ ہی میں، اللہ کے راستے ہی میں ہے. وہ اس بیچ میں اس کو موت آئے گی تو وہ شہادت کی موت نصیب ہوگی اس کو، اور اس کو جنت ملے گی انشاءاللہ. تو اور اس سے بڑھ کر کے آپ دیکھیں بھائی، ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، آج کل تلاوت بھی کر لے رہے ہیں، تو جو آدمی تھوڑا زیادہ اہتمام کرتا ہے تو ہم لوگ کی نظروں میں چڑھ جاتا ہے کہ یار کیا آدمی، ہم لوگ کی نگاہ میں بڑا اونچا انسان بن جاتا ہے. صرف ایک آدمی 5 وقتہ نمازی ہو، پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہو نماز، اذان ہوتے ہی گھر سے چل دیتا ہو، تو ہماری اور آپ کی نگاہ میں اس کی تصویر دوسری بن جاتی ہے. بڑا پرہیزگار، بڑا متقی، بڑا نیک انسان ہے، اس کا بڑا ویلو ہم اپنی نگاہوں میں بنا لیتے ہیں. ان سب کو کہا جاتا ہے عابد، عبادت کرنے والے، نماز روزے کا اہتمام فلاں فلاں. لیکن اگر ایک عام آدمی عابد ہو جس کے پاس علم نہیں ہے بہت زیادہ، تو عابد ہے صرف وہ، اس کا بھی اپنا مقام ہے، اس کی بھی فضیلت ہے. لیکن عالم کی کتنی بڑی فضیلت ہے. پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دونوں کا مقابلہ کر کے دیکھو. فضل العالم علی العابد، عابد کے اوپر عالم کی فضیلت کیسی ہے؟ کفضل القمری، جیسے کہ چاند کی فضیلت. لیلۃ البدری، 14ویں رات کو جس دن چاند ہوتا ہے. علی سائر الکواکب، تمام تاروں کے اوپر. رات اندھیری ہو تو تارے آپ کو نظر آتے ہیں، اور اگر چاندنی رات ہو اور وہ بھی 14ویں کا چاند نکلا ہوا ہو تو آپ کو گنے چنے چند تارے ٹمٹماتے ہوئے نظر آئیں گے. تو جس طریقے سے 14ویں کی رات میں چاند کی فضیلت ستاروں کے اوپر ہے، ایسے ہی عابد کے اوپر، عبادت کرنے والے کے اوپر عالم کی فضیلت. اتنا بڑا فرق. اور بھی زیادہ سمجھنا ہے فضیلت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سمجھایا ہے
کہ آپ سمجھ لو کہ علم کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فضل العالم علی العابد، عابد کے اوپر عالم کی فضیلت ایسے ہی ہے کفضلی، جیسے کہ میری فضیلت علی ادناکم، تم میں سے ایک معمولی آدمی کے اوپر، سب سے کمتر آدمی کے اوپر، امتی میں سے سب سے کمتر آدمی کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت ہے، اتنا بڑا فرق ہے عالم اور عابد کے بیچ میں، یہ علم کی فضیلت آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں امتی، اور پھر امتی میں سے سب سے کمزور امتی، ادنا امتی کا فضل اعلی ادنا، تو بہت بڑی فضیلت علم کو اللہ رب العالمین نے دے رکھی۔ لیکن یہاں بھی بہت سارے لوگ ایک غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ جو ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں تو یہ جنرل ہر قسم کے علم سے وابستہ لوگوں کی فضیلت ہے، جس کو ہم دنیاوی تعلیم کہتے ہیں شرعی علوم کے علاوہ، تو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے بھی یہی فضیلت ہے کیا؟ مثال کے طور پر ایک کارپینٹر کے لیے بھی یہی فضیلت ہے، ایک الیکٹریشین کے لیے بھی یہی فضیلت ہے، ایک درزی کے لیے بھی یہی فضیلت ہے، ایک تاجر کے لیے بھی یہی فضیلت ہے، ایک کسان کے لیے بھی یہی فضیلت ہے۔ یہ سب بھی علم ہے؟ نہیں، یہ جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں یہ خاص ہیں دینی تعلیم حاصل کرنے والے کے لیے۔ یہاں پہ فرق ہو جاتا ہے، نافع علم اور غیر نافع علم، یہ اسلام کی تقسیم ہے، یعنی دنیاوی علوم بھی اسلام میں جائز ہے اور حلال ہیں اور ضروری ہیں، لیکن فضیلت کی بات آپ کرنے جائیں گے وہاں پہ خاص ہے، فضیلتیں خاص ہے کس کے لیے؟ دینی تعلیم حاصل کرنے والے۔ چند دلائل کے اوپر آپ غور کریں تب آپ کو اور زیادہ سمجھ میں آئے گی بات۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ نبی کے وارث ہیں۔ انما العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء عالم یہ نبی کے وارث ہیں، اور نبی یہ درہم و دینار کے وارث نہیں بناتے۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، دینار اور درہم دنیا کی یہ تمام سامان چیزیں یہ نہیں دیتے، تو کیا دیتے ہیں بھائی؟ کس چیز کے وارث بنائے ہیں؟ نبی کے وارث کو کیا ملے گا؟ انما ورثوا العلم، علم کے وارث ہیں۔ نبی کو اللہ نے جو علم دیا وہ علم علماء کو نبی دیں گے، اس کے وارث۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ اب علم تو علم ہے، سمندر ہے، علم تو علم ہے وہ سمندر ہے، اس میں آپ جتنا لینا چاہو پوری زندگی تھک جاؤ گے لیتے لیتے، علم ختم نہیں ہوگا۔ فمن اخذه اخذ بحظ وافر، اس میں لڑائی بھی جھگڑا بھی نہیں ہے کہ ہم کو اتنا ملا ہم کو اتنا ملا، ارے جتنا لینا ہے لے لو، جتنا لے سکتے ہو لے لو، نبی کے وارث۔ تو علم کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس شخص کے ساتھ اللہ بھلا کرنا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ دین کی سمجھ کی بات ہو رہی ہے۔ ہم جو وہ کہہ رہے تھے کہ جو فضیلتیں ہیں، علماء نے کلیئر کیا کہ یہ ساری فضیلتیں دینی تعلیم حاصل کرنے والے کے لیے، دینی علم کے سلسلے میں خاص ہیں یہ فضیلتیں، اور اس کے دلائل یہ آپ کے سامنے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلا کرنا چاہتا ہے اس کو کیا دیتا ہے؟ دنیاوی علوم نہیں، اس کو دینی تعلیم دیتا ہے۔ اسی سے کلیئر ہوتا ہے کہ یہ ساری فضیلتیں دینی تعلیم حاصل کرنے والے کی دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور واضح کرتے ہوئے کہا خیرکم، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے من تعلم القرآن، جو قرآن کو خود سیکھے، وعلم، اور لوگوں کو سکھائے، یعنی دین کی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو دین کی تعلیم دے، وہ سب سے بہترین ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث کے اندر پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا، دھیان سے سنو، ان الدین ملعون، یہ پوری دنیا لعنت کی جگہ ہے، اس دنیا کی تمام چیزیں لعنت والی ہیں، ملعون ما فیہا، جو کچھ بھی اس میں ہے سب ملعون ہے سوائے چند چیزوں، اور وہ چند چیزیں کیا ہیں؟ دیکھا جائے تو تین چیزیں۔
इल्ला ज़िक्रुल्लाहि वमा वाला, इल्ला ज़िक्रुल्लाहि वमा वाला, अल्लाह का जिक्र करने वाला, औ आलिमन औ मुताल्लिमन, या दीनी तालीम हासिल करने वाला और दीनी तालीम सिखाने वाला। बाकी दुनिया की सारी चीजें मलूम है, अल्लाह की निगाह में इसकी कोई हैसियत नहीं। और एक हदीस है, उसका मफहूम आपके सामने बयान कर रहा हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमीन पे बारिश होती है, मूसलाधार बारिश, तो जमीन तीन तरह की है। एक जमीन ऐसी है कि जिसमें बारिश को अपने अंदर जज्ब करने की सलाहियत है, नरम मिट्टी, तो बारिश होती है तो पानी को वो अपने अंदर जज्ब कर लेती है वो जमीन। और जब पानी जज्ब कर लेती है तो ये कुदरत का निजाम है कि उसमें जान पैदा हो जाती है और वो दरख्त, पौधे और तमाम चीजें अपने आप निकल आते हैं, जिससे बहुत सारी मखलूकात फायदा उठाती है। एक तो जमीन वो हुई कि मौसलाधार बारिश हुई तो नरम जमीन ने पानी को खींच लिया और बदले में पौधे दिए, हरियाली दी, बहुत सारे फायदे की चीज उसने दे दी, जिंदगी दे दी। एक जमीन ऐसी है जो पथरीली है, सख्त है, नरम नहीं है, लेकिन गहरी है, तो उसमें पानी अंदर घुसता तो नहीं है, लेकिन पानी स्टोर हो जाता है, जमा हो जाता है। जब पानी जमा रहता है तो दुनिया के बहुत सारे प्यासे लोग और जरूरतमंद लोग जा जाके पानी से फायदा उठाते हैं। हम आप जाकर के अपनी प्यास बुझाते हैं, जानवर अपनी प्यास बुझाते हैं, हम उस पानी को उठा करके अपनी जमीन में फैलाते हैं, सिंचाई करते हैं वगैरह। एक जमीन ऐसी है कि पथरीली है लेकिन बराबर है, पानी गिरता है तो वो ठहरता नहीं है, भाग जाता है, स्टोर भी नहीं होता और अंदर भी नहीं जाता। तो कहा कि मेरी मिसाल और तुम्हारी मिसाल ऐसे ही है। मैं जो दीन की बातें कहता हूं, कुछ लोग ऐसे हैं कि पथरीली जमीन बराबर, उनके ऊपर कोई असर नहीं होता, कोई फायदा नहीं उसका, उनके ऊपर वो जाकर के फिसल के निकल जाती है बातें। कुछ लोग ऐसे हैं कि उसको याद कर लेते हैं, समझते हैं, खुद अमल करते हैं और दूसरों को बताते हैं, नरम जमीन। और कुछ लोग ऐसे हैं कि याद तो कर लेते हैं, समझ नहीं पाते हैं, हाफिज कुरान की तरह। छोटा छोटा बच्चा 10 साल तक का पूरा कुरान याद कर लिया है, समझता कुछ नहीं है, लेकिन वो बेकार नहीं है, उसको नहीं समझ में आता। लेकिन अगर 50 साल के बाद कोई जरूरत पड़ गई, एक आदमी जो अरबी जुबान का माहिर हो, दीन के उसूल से वाकिफ हो, शरीयत के, वो हाफिज कुरान से कुरान सिर्फ सुन करके सारे मसाइल को क्लियर करेगा इंशाअल्लाह। तो इसमें से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजीलत जो बयान की है किसकी? नरम जमीन की और गहरी जमीन, जो इल्म दीन को समझ भी ले, स्टोर भी कर ले और फिर फायदा भी पहुंचाए, या सिर्फ स्टोर कर ले, ये दीनी तालीम की फजीलत है। एक और हदीस बयान करके हम अपनी बात आगे बढ़ा लेंगे, खत्म करेंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना के बाजार से गुजर रहे हैं, तो लोगों से कह रहे हैं कि तुम लोग यहां पे क्यों खड़े हो भाई, किसने तुम्हें आजिज कर रखा है? तो लोग कहते हैं क्या बात है, अरे वहां अल्लाह के रसूल की मीरास तकसीम हो रही है और तुम लोग यहां बैठे हो। वहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास तकसीम हो रही है और तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? जाओ और जाकर के मीरास, अल्लाह के रसूल की मीरास बढ़ रही है, ले लो। कहां? कहते हैं मस्जिद में। लोग दौड़ते हैं बाजार छोड़ करके, हजरत अबू हुरैरा वहीं खड़े रहते हैं। वो लोग जाते हैं, जाकर के वापस पलट आते हैं। अबू हुरैरा कहते हैं कि क्या बात है, तुम लोग वापस पलट आए? कहा कि अबू हुरैरा कहां मीरास तकसीम हो रही है? कहा मस्जिद में कुछ तुम लोग को नजर नहीं आया, कोई नहीं दिखा? कहा कुछ लोग तो दिखे। तो क्या क्या कर रहे थे वो लोग? कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे, कुछ लोग कुरान पढ़ रहे थे, कुछ लोग हलाल हराम का तज़किरा कर रहे थे। क्या अफसोस है, समझ में नहीं आया। अरे यही तो अल्लाह के रसूल की मीरास है। हाँ, तुम लोग दिरहम दीनार लेने के लिए गए थे वहां, यही तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास है, ये कुरान और ये इल्म, यही तो बढ़ रही है। वहां पे जाकर के मीरास ले लेते। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास क्या है भाई? ये दीनी तालीम। अब आखिरी आयत पढ़ करके अपने मुद्दे की बात मैं बताऊंगा आपको। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में बयान किया कि मुसलमानों में से एक जमात और एक टीम ऐसी होनी चाहिए कि जो सब कुछ छोड़ करके अपना ओढ़ना बिछोना दीनी तालीम को बना ले। फलौला नफर मिन कुल्लि फिरक़तिन मिनहुम ताइफा लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन।
آج لوگ اس اسپیشلسٹ کی بات کرتے ہیں. 1450 سال پہلے تقریباً اسلام نے اسپیشلسٹ بننے کے لیے کہہ دیا تھا کہ دین کی تعلیم کا اسپیشلسٹ ہونا ضروری ہے. صرف اور صرف دین کی تعلیم کا وہ ماہر ہو, ایکسپرٹ ہو. یہ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے الگ سے. بعض علماء نے اس کی تفسیر میں یہاں تک لکھا ہے کہ علاقے کے تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ایک ٹیم الگ سے نکالے, ان کا سارا خرچہ برچہ سب برداشت کریں, وہ اپنے باپ کے پیسے سے نہ پڑھیں. لوگ مل کر کے ایک سسٹم بنائیں کہ لوگ اپنا پیسہ دے کر کے ان کا گھر چلائیں اور ان کا سب کچھ دیکھیں, اور وہ صرف اور صرف کیا کام کرے پوری زندگی بھر, صرف دین کو سیکھیں اور لوگوں کو سکھائیں. اس قرآن کی آیت کی تفسیر میں. اب ان تمام چیزوں کے بعد میں اپنی بات آپ سے کہہ رہا ہوں, آخری بات, کہ یہ جو سب دین کی تعلیم کی ہم باتیں کر رہے ہیں یہ کہاں پہ ملنے والی ہیں؟ اسپیشلسٹ کہاں بنے گا؟ آج کے وقت میں کیا سسٹم ہے؟ ہمارے پاس چھوٹا سا سسٹم ہے, وہ ہے مدرسہ. مدارس ہی اس کے ایک چھوٹا سا سسٹم ہے آج کے وقت میں ہمارے پاس, جہاں پہ ہم دین کے اسپیشلسٹ کو بنا سکتے ہیں, ایکسپرٹ بنا سکتے ہیں, ماہر بنا سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا سسٹم ہے, لیکن اس چھوٹے سے سسٹم کے اوپر کتنے لوگوں کی بری نگاہ ہے وہ آپ جان نہیں رہے. دین کے مدرسے یہ آپ کے دین کے قلعے ہیں. اگر دین کے مدرسے ختم ہو گئے, یقین جانیے 100 سال کے بعد آپ کو چراغ لے کر کے ڈھونڈیں گے, عالم نہیں ملے گا, کوئی مسئلہ بتانے والا نہیں ملے گا. آج جبکہ مدارس آپ کے موجود ہیں, اس کے بعد بھی آپ کو بڑی پریشانی ہے. کیوں پریشانی ہے؟ یہ غریبوں کا کام ہے, ہم نے اپنے دماغ میں بنا لیا ہے. لہٰذا پیسے والوں کا بیٹا مدرسے میں کیسے پڑھے گا بھائی؟ وہ ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا, سائنٹسٹ بنے گا, فلاں بنے گا, فلاں پیسہ چھاپے گا. وہ صرف دماغ میں ہمارے آپ کے یہ سوال ہے. آج ہی یہ حالت ہے. لیکن اگر مان لو کہ لوگوں کی بری نظر لگ جائے پوری طرح اور ہمارے یہ مدرسے بند ہو جائیں, تو دین کی تعلیم کہاں سے سیکھنے کو ملے گی اور دین کا ماہر کہاں سے بن پائے گا؟ آج جس بھی شکل میں اسلام زندہ ہے, ان سب کے پیچھے 90% سے زیادہ ہاتھ ان مدرسوں کا ہے. ان مدرسوں کی حفاظت کیجیے آپ, صرف زکوٰۃ کے پیسے سے نہیں. یہ جو آپ نے دماغ میں ایک بات گھسا لی ہے کہ زکوٰۃ میں سے ہے دے دیا, نہیں تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے میری, اس سوچ کو بدلیے آپ. شجاعت گنج میں اگر ایک مدرسہ ہے, آپ شجاعت گنج والوں کی ذمہ داری کا آپ اس مدرسے کو آباد کریں, آپ آباد رکھیں, اس کی حفاظت کریں. آپ ہر محلے میں ایک مدرسہ کی ضرورت ہے. یہی ہمارا سب کچھ آج کے وقت میں ہے. یہیں پہ ہمارا دین محفوظ رہ پائے گا, وہیں سے دین کے ماہرین نکل پائیں گے. تو مدارس کی آپ حفاظت کریں. اور خاص طور پر میں اہل شجاعت گنج سے اپیل کروں گا کہ آپ کے یہاں بھی ایک دارالعلوم محمدیہ سلفیہ کانپور قائم ہے اور علم کا چراغ روشن ہے. آپ کی ذمہ داری ہے, آپ ایک ذہن بنائیں کہ ہر سال ہر شخص جتنی اس کی طاقت ہو اس مدرسے کو بچانے کے لیے اپنا تعاون آپ دیں گے. کوئی بہت بڑا مشکل کام نہیں ہوگا. اگر جب آپ ایسا سوچیں گے, ایک ذمہ دار بنیں گے, آپ یہ سمجھیں کہ میری ذمہ داری ہے, اور آپ یہ سمجھیں گے کہ کمیٹی کی ذمہ داری ہے, فلانے صاحب کی ذمہ داری ہے, تو پھر نہیں ہو پائے گا. ہر شخص سوچے کہ میری ذمہ داری ہے دین کو بچانے کے لیے, دین کے قلعے کو محفوظ رکھنے کے لیے, میری جو طاقت ہوگی سال میں ایک بار کوشش کریں گے وہاں پہ اپنا تعاون دیں گے. اور اسی طریقے سے جہاں جہاں اور آپ کو ضرورت محسوس ہو, لوگ دیتے ہیں, ایسا نہیں ہم کہہ رہے کہ آپ نہیں دیتے ہیں, لیکن ہر شخص ذمہ دار ہے. یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے. اللہ نہ کرے کل آپ کے محلے کا یہ مدرسہ بند ہو جائے, کسی اور محلے کا کوئی مدرسہ بند ہو جائے اور آپ کی لاپرواہی اس میں شامل ہو, تو اللہ کے یہاں آپ کی پکڑ ہو جائے گی. کہ صرف آپ نماز پڑھ لینا ہی اپنے لیے کافی سمجھتے تھے. یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس نماز کی حفاظت کہاں پہ ہو رہی ہے, 100 سال کے بعد والی نسل کا کیا ہوگا, اس کا کیا انتظام ہے. تو آپ ان چھوٹے موٹے مدرسوں کو آپ ہلکے میں نہ لیں, آپ اس کو دین کا قلعہ سمجھ کر کے اس کی حفاظت کے لیے اپنی کمر کس لیجئے. اس لیے کہ دشمنوں کی ایک لمبی قطار ہے جو ان مدرسوں کو پوری طرح بند کر دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو مدارس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, علم دین کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے مدارس اور مساجد کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین مسلمانوں کی حفاظت فرمائے.
اللہ رب العالمین ہمارے اس پیارے وطن، ہمارے اس پیارے ملک جس کے اوپر بہت سارے لوگوں کی بری نگاہیں لگی ہوئی ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، یہاں پہ امن و امان کی فضا بحال کر دے، یہاں پہ بھائی چارہ اور دوستی کا ماحول ہموار کر دے۔ اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے باعث خیر اور برکت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہماری ٹوٹی پھوٹی جو بھی عبادتیں ہو رہی ہیں اس ماہ مبارک میں، اللہ ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما لے، جہنم سے ہم سب کو نجات دلا دے اور جنت الفردوس میں ہم سب کو جگہ عنایت فرمائے۔